باقی واپس آ کے کہتے ہیں کہ بادشاہ یہ جو کعبے کا طواف کرنے آ رہا ہے یہ کوئی معمولی نوجوان نہیں، یہ حضرت امام زین العابدین ہے جو کعبے کا طواف کرنے آئے ہیں۔ لوگوں نے کعبے کے طواف کو روک دیا ہے، آپ کی زیارت کر رہے ہیں، آپ کے جلووں کو دیکھ رہے ہیں۔ پھر آپ نے دیکھا کہ لوگ مجھے پہچان رہے ہیں، آپ نے چہرے پہ نقاب کر لیا اور رات کا پچھلا پہر تھا، تابعین بزرگ شہر کعبہ میں عبادت میں مصروف تھے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک نوجوان حج پہ آیا ہے۔ سنو میرے نوجوانوں، آج ہماری جوانیاں کیسی ہیں اور حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی جوانی کو دیکھو کہ چہرے پہ نقاب کر لیا اور کعبۃ اللہ کے غلاف کو تھام لیا اور مناجات کرنے لگے کہ پروردگار تیرا پاکا ہوا مجرم تیری بارگاہ میں حاضر ہے۔ اے اللہ اتنے مٹی کے سردے نہیں جتنے میرے گناہ ہیں، اتنے درختوں کے پتے نہیں جتنے میرے گناہ ہیں، اتنے بارش کے قطرے نہیں جتنے میرے گناہ ہیں۔ اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، میری خطاؤں کو بخش دے، میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ آپ ہونے والے کی گریہ زاری ایسی ہے کہ جو لوگ طواف کعبہ کر رہے تھے ان کی قدم ڈگمگانے لگے، لوگوں نے طواف کعبہ کو روک دیا ہے۔ آپ نوجوان کو دیکھتے ہیں، نوجوان کی گریہ زاری ایسی ہے، اس کی چیخیں ایسی ہیں کہ لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے۔ پتہ نہیں کون سے گناہ کر کے یہ نوجوان آیا ہے کہ جن کو آج یاد کر کے روتا چلا جا رہا ہے۔ اس نوجوان کی روتے روتے ساری رات گزر گئی۔ جب سحری کا وقت قریب آیا، تابعین میں سے ایک بزرگ اٹھے اور نوجوان کے ہاتھ کو تھاما اور خلاف کعبہ کو ہاتھ میں لیا اور یہ بزرگ کہنے لگے کہ مولا یہ ساری رات گزر گئی، یہ نوجوان تجھ سے معافی مانگ رہا ہے، یہ نوجوان اپنے گناہوں کی بخشش مانگ رہا ہے۔ مولا ہم سفارش کرتے ہیں اس کے گناہوں کو بخش دے۔ جب کسی شخص نے نوجوان کے چہرے سے نقاب کو اٹھایا تو نقاب اٹھانے والا خود لشکاتے گر پڑا کہ ساری رات گناہگار بن کے رونے والا نوجوان حضرت امام زین العابدین تھے۔ کیسے کی جوانی اتنی پقیدہ ہے۔ حضار کے جو کربلا میں 72 تن قربان کر چکے ہیں اور پھر بھی گریہ داری ہے، پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں رونا ہے، خوف خدا میں رونا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس طرح گریہ داری کرنا ہے۔ تو آؤ میرے پیارے بھائیوں، آج ہم بھی رب تعالیٰ سے اہل بیت کا صدقہ مانگے کہ رب تعالیٰ ہمیں بھی اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اس کے رسول کی دولت عطا فرمائے اور ہمیں بھی دین پہ مر مٹنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ آج لوگ کہتے ہیں جی دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے، دین پہ کیسے چلے؟ داڑھی رکھ لیں گے تو دوست مذاق کریں گے، داڑھی رکھیں گے تو رشتہ دار مذاق کریں گے، داڑھی رکھ لیں گے تو رشتے میں رکاوٹ آئے گی۔ نہیں، یہ ہمارا خیال ہے۔ آپ بتائیے کہ کربلا میں جن حالات میں امام علی مقام چلے کیا وہ آسان تھا؟ اپنے گھر کو قربان کرنا آسان تھا؟ اپنے بچوں کو قربان کرنا آسان تھا؟ آج اس طرح اپنی قربانی کو پیش کرنا کیا آسان تھا؟ اتنے مشکل حالات میں بھی وہ دین پہ قائم رہے اور اسی بات کا ہم کو یہ درس دیا ہے کہ دین پہ قائم رہو، دین پہ مضبوط رہو اور دین کے اوپر عمل کرو اور دین کے پابند بن جاؤ اور اپنی زندگی شریعت کے پابند بنا لو۔ آج نماز میں سستی کرتے ہیں، نماز میں غفلت کرتے ہیں، رات دیر سوئے تو فجر ہے جو وہ گول ہو گئی پر نماز فجر کو ادا نہیں کیا۔ یہ آج ہماری حالت ہے اور امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے بھوک اور پیاس کی حالت میں بھی نماز کو ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ امام علی مقام کی قربانی کا صدقہ ہمیں بھی 5 وقت کی نماز کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلام پڑھنے کے لیے تجھے
Mustafa